صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ہفتے کو سلسلہ ہوتا ہے معاشرے کے ناسور، جس میں ہمارے معاشرے میں پنپنے والے مختلف ان عادتوں کا، ان افعال کا ذکر کیا جاتا ہے جس سے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے مختلف موضوعات بیان کیے گئے، کافی غور کرنے کے بعد چند باتیں جو ذہن میں آئی ہیں کہ آخر کیا سبب ہے کہ ہم اس قدر برائی کے گڑھے میں دھستے چلے جا رہے ہیں، اس قدر ہم برائی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سارے معاملات واضح ہونے کے باوجود بھی ہم اس سے بچ نہیں پا رہے، آخر کیا وجہ ہے؟ نمازیں بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں پڑھ رہے، قرآن ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں پڑھ رہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ بالکل عبادات سے ہی غافل ہے، عبادت بھی کی جا رہی ہیں، دیکھے جو بھی جاتے ہیں عبادت کرنے والے، لیکن برائیوں کا سلسلہ یہ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ خود عبادت کرنے والا برائی سے نہیں بچ پا رہا۔ ایک سے ایک نمازی نظر آتے ہیں لیکن سود و رشوت میں مبتلا ہوتے ہیں، کئی لوگ غیبت چغلی سے بچ نہیں پاتے، بلکہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا غیبت کیا چغلی۔ تو بہت ساری چیزیں جب سامنے آئی ہے تو کنفیوژن سے تھی نا، ایک کنفیوژن تھی، بے چینی تھی، کیا مسئلہ کیا ہے، کوئی بنیادی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو تھوڑا غور کیا تو ایک
اہم ترین پہلو جو سامنے آیا جسے آج کا موضوع بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم دین سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں علم دین سے، اس قدر دور ہے کہ مت پوچھے بات۔ تو آج کچھ علم دین کے حوالے سے چند مدنی پھول عرض کروں گا۔ نیت میری یہ بھی ہے کہ ان مدنی پھولوں کو سن کر کاش ہم علم دین سیکھنے کی طرف آئیں، کہ جس کے نہ سیکھنے کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سخت گناہوں میں مبتلا ہے۔ جی ہاں، سخت گناہ میں، صرف علم نہ سیکھنے کی وجہ سے سخت گناہوں میں مبتلا ہے۔ ایک تو شراب پی کر بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، نماز قضا کر بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول کر گناہ کر رہا ہوتا ہے، غیبت کر کے گناہ کر رہا ہوتا ہے، چگلی کر کے گناہ کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو ستا کر گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ علم کا ایک ایسا درجہ بھی ہے جس سے نہ سیکھ کر بھی بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، وہ گناہ میں مبتلا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج اس عنوان پر کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ بھی ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کیجئے۔ اور اس سے پہلے کہ علم سے متعلق مدنی پھول بیان کروں، تاکہ ہمارے دل میں علم دین کی محبت، علم دین کی رغبت پیدا ہو، ہم کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، خود ہی نیت ہی پر غور کر لیں، یہ بھی ایک علم ہے، اور اس علم کی کمی کی وجہ سے ہم ایسی کئی ثواب ہیں جن سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ایک اچھے کام کی بہت ساری نیتیں کر لیتے ہیں تو ہمیں ثواب ہمارا بڑھ جاتا ہے، اور جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کس قدر یہ شخص کی محرومی ہے کہ اس کو بغیر کسی مشقت کے اگر ثواب بڑھتا ہے پھر بھی ثواب بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ علم دین کی کمی ہے، اس کو درست نہ سیکھنے کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ ہم اجتماع میں آئیں، یہ علم دین ہی کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم جیسے اجتماع میں آئے، ماشاءاللہ اجتماع میں شریک ہونا یہ ایک عبادت ہے، نیکی ہے، علم دین سیکھنے کے لیے آئے۔ اب اسی میں اگر یہ بھی علم ہوتا کہ نیتیں کر لینے سے، نیتیں بڑھا لینے سے ثواب بڑھ جاتا ہے، علم دین کی بات ہے، نہیں ہے، دین کا علم ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اب یہ نیت کرتے ہم کہ اول تا آخر اجتماع میں شریک رہوں گا، یہ ایک نیت۔ ایک تو اجتماع میں آئے، اب اول تا آخر شریک رہوں گا، آخر تک شریک رہنے کی نیت کی، یہ ایک سے دو نیتیں ہوئی، ثواب بڑھ گیا، ثواب بڑھ گیا۔ دوسری نیت کریں، ایک اور نیت کریں کہ علم دین کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ اب آپ دو زانوں بیٹھ بھی جائیے، اب یہ بھی ایک نیت کی، اب آپ دو زانوں بیٹھے، جہاں تک ہو سکا، تک جائے تو پھر جیسا آپ کو مناسب لگے بیٹھیے، پھر یاد آئے تو دو زانوں بیٹھیے۔ تو یہ علم کی تعظیم کی نیت سے بیٹھنے کی نیت کی، انشاءاللہ یہ ایک ثواب اور بڑھ جائے گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، اب یہ آپ نے نیت کی، انشاءاللہ اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا۔ موبائل فون اب آپ بند کر دیں، نہیں کیا تو، کہ یہ موبائل فون بجتا رہے گا، ہلتا رہے گا، میری توجہ بٹواتا رہے گا، میں علم دین سیکھنے سے محروم رہتا رہوں گا۔ نہ بابا، اپنے کو یہ موبائل فون یوں نہیں چاہیے، اس کو بند کر دو تاکہ میں توجہ کے ساتھ علم دین سیکھ سکوں۔ الحمدللہ اس اچھی نیت کے ساتھ جب ہم موبائل فون اپنا بند کر دیں گے تو ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔
تو یوں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے. میں نے بھی کچھ اپنے لیے اچھی نیتیں کر لیتا ہوں، اپنے لیے کر لیتا ہوں. نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے بیان کروں گا، کہا لگنے اور لگوانے سے بچوں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام باشمول مدنی قافلہ و مدنی انعام علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. صلو علی الحبیب. حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں علم دین مال پر 7 وجہ سے افضل ہے. نمبر 1، اول یہ کہ علم پیغمبروں کی میراث اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی میراث. نمبر 2، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. نمبر 3، مال کی انسان حفاظت کرتا ہے مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے. 4، مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم قبر میں ساتھ جاتا ہے. نمبر 5، مال مومن و کافر سب کو مل جاتا ہے مگر علم دین کا نفع ایماندار ہی کو حاصل ہوتا ہے. کتنی پیاری فضیلت ہے کہ مال یہ مومن و کافر سب کو مل جاتا ہے مگر علم دین کا نفع ایماندار ہی کو حاصل ہوتا ہے. 6، کوئی بھی عالم سے بے پرواہ نہیں لیکن بہت سے لوگوں کو مالداروں کی ضرورت نہیں. 7، علم سے پل صراط پر گزرنے کی قوت حاصل ہوگی اور مال سے کمزوری. تو مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے علم دین کو مال کے مقابلے میں ان 7 وجہ سے فضیلت قرار دی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم علم دین سے دور اور مال کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑے چلے جا رہے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج اگر ہم دنیا بھر پر نظر کرتے ہیں تو یوں تو صبح سے لے کر رات تک کروڑوں مسلمان کسی نہ کسی عنوان پر علم کی تلاش میں مشغول ہیں. علم 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 اس کے لیے شب و روزے کر رہے ہیں، نیند تک اپنی یہ قربان کر جاتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کون سا علم سب سے پہلے اور بنیادی طور پر حاصل کرنا چاہیے، اور جس علم کی فضیلت قرآن نے بیان کی، جس علم کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی، وہ علم کیا ہے اور جس کے سیکھنے سے انسان واقعی اپنے کمال کو پہنچتا ہے اور جس کے نہ سیکھنے سے گناہ گار ہوتا ہے. چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب یہ حدیث پاک یہ مشہور حدیث ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس حدیث کا علم ہے. اب میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد میں
اس حدیث پاک کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ اس علم سے علم دین مراد جو ہم لی جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کو جو علم دین لکھا ہے اور بزرگوں کے اقوال لکھے ہیں، امام شافعی کے اقوال لکھے ہیں اور کئی فقہاء کرام کے اقوال لکھے ہیں، اور بڑی پیاری حدیث نقل کی اس کے جواب میں کہ میرے آقا اعلی امام اہل سنت حدیث پاک نقل کرتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ علماء وارث انبیاء ہیں، انبیاء نے درہم و دینار ترکے میں نہ چھوڑے، بلکہ علم اپنا ورثہ چھوڑا ہے۔ جس نے علم پایا اس نے بڑا حصہ پایا۔ یہ حضرت امام اہل سنت نے اس حدیث کو نقل کیا، فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 626۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں کہ جو علم انبیاء کرام علیہ السلام نے چھوڑا، کیونکہ یہ علماء یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اچھا، ورثے میں انہوں نے علم لیا، کیونکہ انبیاء کرام یہ ورثے میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں۔ اب دیکھو کہ وہ کون سا علم ہے جو ہم لے رہے ہیں۔ یہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ صراحت فرمائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جس طلب علم کو مراد لیا گیا کہ علم کا طلب کرنا یہ ہر مسلمان کو فرض ہے، اس علم سے علم دین مراد ہے، یعنی جو ہمیں علماء اہل سنت جو علم سکھاتے ہیں، جو بتاتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ یہ علم دین ہے اور اس کا سیکھنا فرض ہے۔ اب کیسے کیا سیکھنا کس طرح فرض ہے، پہلے اس کو غور سے سمجھ لیں تاکہ ہم علم دین کی طرف آئیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مدری چینل پر بھی ہیں سب غور کریں، اسلامی مہینے میں غور کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اللہ کی عبادت کرنی ہے جو کہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے علم ضروری ہے یا نہیں ہے، اس کو ذرا غور کر لیں۔ بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کیا اس کا علم سیکھنا ضروری ہوا یا نہیں ہوا؟ یعنی اتنا علم سیکھنا تو فرض ہوا نا کہ میں اپنی نماز کے فرائض، شرائط اور نماز کن کن چیزوں سے فاسد ختم ہو جاتے، نماز ہوتی ہی نہیں ہے، کیا اس کا علم میں نہیں سیکھوں گا کہ میں آ کر مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری نماز درست ہو رہی یا نہیں ہو رہی، کیا یہ علم ہی سیکھوں گا؟ اب درست نماز کا علم نہ سیکھنے کی وجہ سے کہ نماز ہماری درست نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے درست کرنے کے لیے ہمیں طہارت کا درست ہونا ضروری ہے کہ نماز یہ جنت کی کنجی ہے اور طہارت یہ نماز کی کنجی ہے۔ اب غسل جبکہ فرض ہے، یہ کیسے غسل ہوگا؟ نماز کے لیے وضو، یہ کیسے وضو ہوگا؟ وضو میں کیا کیا فرائض ہے، غسل میں کیا کیا فرائض ہے، ان فرائض کی ادائیگی کے لیے کیا کیا احتیاطیں ہیں، ان سب کا علم کیسے سیکھوں میں کہ میں خود کو اپنے بدن کو پاک رکھوں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اپنے اعضاء کو پاک رکھو، اس کا علم کیسے سیکھوں میں؟ اب یہ جتنے بھی میرے مدری چینل کے ناظرین ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پر علم سیکھا، جو بھی آپ نے علم سیکھا جس کو آپ اپنے طور پر علم سیکھنا کہتے ہیں، یہ آپ اپنی جگہ پر آپ جو بیان کریں وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں علم سیکھنا فرض ہے۔ اب وہ کون سا علم ہوا جس سے میں اپنا فرض ادا کروں؟ میرا فرض ہی ادا نہیں ہو رہا، وہ علم سیکھنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ وہ بالکل 2 اور 4 والی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا علم مجھ پر فرض ہے یا نہیں ہے جس سے میں اپنے فرض کی ادائیگی کر سکوں۔
مجھ پر غسل فرض ہو گیا، اب غسل فرض کیسے اترے گا؟ کیا اس کا علم سیکھنا مجھ پر فرض نہ رہا؟ میرا وضو ہے نہیں ہے، اب نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، کیا وضو کے علم سیکھنا مجھ پر فرض نہ رہا کہ میرا وضو درست ہو جائے؟ کہ نماز کے وضو میں 4 فرض ہیں، یہ 4 فرض کیسے اتریں گے؟ اس کی پورا علم سیکھنا۔ تو لوگ منہ بھی دھوتے ہیں، آپ میری بات کا برا مت مانیے گا، لوگ منہ دھوتے ہیں، منہ دھونا فرض ہے نماز میں، منہ دھونا نہیں آتا، ہاتھ دھونا فرض ہے کوڑیوں تک، ہاتھ دھونا نہیں آتا، پاؤں دھونے نہیں آتے، سر کا مسح درست کرنے نہیں آتا، وضو تو یہ جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، غسل کا عالم کیا ہوگا؟ پھر نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، کہ نماز کی شرائط پوری کرنی ہے، نماز کے فرائض پورے کرنے ہیں، پھر نماز کن کن چیزوں سے میری فاسد ہو جاتی ہے، کیا اس کا علم سیکھنا فرض نہ رہا؟ تو کیا جو علم ہم سیکھتے رہے وہ علم میں فرض ادا کرتے رہے، یا یہ علم سیکھنا فرض تھا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کو فرض ہے۔ اب اسلامی بہن اپنے معاملات پر غور کرے، اسلامی بھائی اپنے معاملات پر غور کرے۔ آپ کی عمر جتنی بھی ہے، بالغ ہو گئے، نماز فرض ہو گئی، اب نماز کا علم سیکھنا فرض ہو گیا، تو میں اس علم سے کیوں دور ہوں؟ اور اس سے زیادہ اہم علم جو اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے بنیادی عقائد کا سیکھنا فرض ہے۔ بنیادی عقائد کہ میرے عقائد کیا ہیں، ایمانیات سے متعلق۔ اب یہ کیا سیکھا؟ عقائد کا علم کتابوں میں موجود ہے، ایمانیات سے متعلق علوم جس سے میں اپنے ایمان کا تحفظ کر سکوں۔ مثال کے طور پر کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، کہ وہ کون کون سے کلمات ہیں جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، میں نے سیکھا۔ قرآن کے بارے میں ایسے کیا کلمات ہیں جو ادا کروں گا تو میرا ایمان برباد ہو سکتا ہے؟ اللہ عز و جل کے بارے میں ایسے کیا کیا کلمات ہیں جسے میں ادا کروں تو میرا ایمان برباد ہو سکتا ہے؟ انبیاء کرام کے بارے میں ایسے کیا کیا کلمات ہیں جو میری زبان سے نکلیں گے تو میرا ایمان برباد ہو جائے گا؟ کیا یہ علم سیکھنا، اس کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے؟ ان علوم کو سیکھنے کے لیے ہم نے کتنا وقت دیا؟ یہ علوم کہاں سکھائے جاتے ہیں؟ یہ علوم کے لیے کن کی بارگاہوں میں حاضریاں دی جاتی ہیں؟ کیا یہ ہم نے نہ جانا؟ کیا یہ ہمیں علم نہیں ہے؟ کیا یہ بھی پتہ نہیں ہے؟ ہمارے لاکھوں کروڑوں مسلمان کیا ان علوم سے دور ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن کہتا ہے بے شک نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں سے۔ آج کتنے نمازی ہیں جو برائی اور بے حیائی سے نہیں رک رہے؟ وہ اپنی نماز کا کیا جائزہ نہیں لیں گے کہ ہماری نماز میں ایسی کیا کیا کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روک رہی؟ میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی سود لیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں پھر بھی رشوت لیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں پھر بھی جھوٹ بولتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں پھر بھی گانے باجے دیکھتا ہوں۔ آخر میری نماز میں ایسی کیا کمزوریاں ہیں؟ اپنی طہارت کو چیک کریں گے تو طہارت کا علم سیکھو، اپنی قراءت کو چیک کریں گے قرآن کی تلاوت کو تو قراءت کا علم سیکھو، اپنے فرائض، اپنے رکوع، اپنے سجود، اپنے قیام کو غور کریں گے تو اس کا علم سیکھو، سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے اس کا علم سیکھو، رکوع کس حد تک پورا ہوتا ہے اس کا علم سیکھو، قوما جو رکوع کے بعد اٹھتے ہیں اس کا واجب کیسے ادا ہوگا اس کا علم سیکھیں گے۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں اس علم کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، معاذ اللہ۔ تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہاں اسکول کالج کی دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے، اس کو یاد کر لیجئے، اس کو حفظ کر لیجئے۔ نماز کے بعد روزے کی طرف آئیے۔ اب روزہ فرض ہے، روزے کا علم سیکھنا کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل، اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے نکاح کرنا چاہے تو اس کے تاجر کو خرید و فروخت، نوکری کرنے والے کو نوکری کے،
نوکر رکھنے والے کو اجارے کے. اب اس کو غور تو کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بنیادی بات ہے. ہمارے معاشرے کا بہت بڑا یہ ناسور ہے کہ آج ہمارا معاشرہ علم دین سے دور ہے. علم دین کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں ماں باپ اپنے بچوں کو کئی علوم سکھانے کے لیے تیار ہے نہیں ہے تو وہ فرض علوم و دینی علوم سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے جس سے آپ کے بچے کا بھی فرض ادا ہو جائے اور آپ بھی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں. اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. بلکہ اگر اس علم دین سیکھنے کی طرف بڑھا تو فوراً لگام کھینچ لی جائے گی. چل بیٹھ, مولوی بنے گا, مولانا بنے گا. نہیں بنایا مولانا, نہیں بنایا مولوی. ٹھیک ہے, آپ نے نہیں بنایا, کیا نتیجہ نکلا؟ آپ کے سامنے دنیا میں کیا نتیجہ ہے؟ آج دنیا کہاں دوڑ رہی ہے, کہاں بھاگ رہی ہے؟ جب علم دین تھا, مسلمان علم دین سیکھتا تھا, مسلمانوں میں بڑے بڑے ماہر لوگ پیدا ہوئے, بڑی بڑی ایجادات مسلمانوں نے کی ہیں. لیکن مسلمان اپنے اصل و بنیادی علوم سے ہٹ گیا. تو کس طرح علم دین نہ ہونے کی وجہ سے بندہ نماز کے معاملے میں گناہ میں پڑ رہا ہے, روزے کے معاملے میں گناہ میں پڑ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کے معاملے میں گناہوں میں پڑ رہا ہے, شادی کرتا ہے تو میاں بیوی کے جو حقوق کے معاملات ہیں اس کے معاملے میں گناہوں میں پڑ رہا ہے. بارہا دیکھا جاتا ہے کہ حج کرنے والا اتنے گناہوں میں پڑتا ہے, بارہا سمجھا جاتا ہے کہ حج کرنے جا رہے بھائی علم دین سیکھ کر جاؤ, نہیں سیکھ کر جاتے, شوق ہی نہیں ہے, ذوق ہی نہیں ہے, بلکہ معاذ اللہ اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو نہیں مانتے. افسوس یہ ہے, اس کو جو ناسور میں سمجھ رہا ہوں اس میں یہ بہت بنیادی بات ہے کہ اس کو ضروری کیوں نہیں مانتے ہم لوگ کہ یہ ضروری ہے مسلمان کے لیے. دکان دیکھنی ہے موقع کی ہے یا نہیں ہے, کاروبار دیکھنا ہے کہ آمدنی دے گا یا نہیں دے گا, انویسٹمنٹ دیکھنی ہے کتنی لگے گی نہیں لگے گی, آدمی رکھتے ہوئے دیکھتا ہے ایماندار ہے یا نہیں ہے دیکھنے میں, مگر نہیں دیکھے گا نہیں پڑے گا تو یہ کہ جو کاروبار کر رہا ہوں یہ کاروبار کرنا حلال ہے یا حرام ہے, جو ذریعہ آمدنی میں نے رکھا ہوا حلال ہے یا حرام ہے, نوکری جس طرح کر رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے, جس طرح مال بیچ رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے, جس طرح مال خرید رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ علم نہیں سیکھا, نہ اس طرف آنا ہے نہ پوچھنے جانا ہے. پوچھنے جائیں گے تو ہوگا مولانا نے منع کر دیا تو, مفتی صاحب نے منع کر دیا تو, یہ ایک نیا مسئلہ ہے. ہاں یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا کہ نہیں جاتے, یہ کہہ کر یار چھوڑو چھوڑو منع کر دیں گے مولانا صاحب. تو منع کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ یہ حرام ہوگا, اور تم اس لیے پوچھنے نہیں جا رہے ہو کہ مولانا نے کہہ دیا حرام ہے تو مجھے چھوڑنا پڑے گا. یہ علم دین سے دوری ہے یا نہیں ہے؟ اور علم دین سے دوری کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیونکہ علم یہ بندے کے دل میں خدا کا خوف پیدا کرتا ہے. بے شک اللہ سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں. ارے جب خدا کا خوف ہی نہ رہا تو اب رہا کیا؟ خدا کا خوف ہی نہ رہا اب رہا کیا بندے کے پاس؟ کہ بے شک اللہ سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں. کیا اللہ کی ناراضگی کا خوف کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ اگر حرام ہوا تو میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میری نمازیں میرے منہ پر مار دی گئی, میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نوکری کرنے والا دیکھتا نہیں ہے کہ جو نوکری کرنے جا رہا ہوں یہ حلال ہے حرام ہے. جاب کانٹریکٹ جو یہ سائن کرتا ہے دیکھتا نہیں ہے کہ اس کے اندر لکھے کہ ضوابط تو شرائط یہ جائز ہے کہ ناجائز. آتا ہی نہیں ہے نا, آتا ہی نہیں ہے. مصیبت تو یہ آتا ہی نہیں ہے. اسی کو تو میں کہہ رہا ہوں یہ معاشرے کا ناسور ہے, علم دین سے دوری ناسور ہے. یہ اس ناسور کا علاج ہم کو نکالنا پڑے گا اور ہمیں علم دین سیکھنا پڑے گا اور سیکھیں گے تو ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا یہ فرض عین ہے. یہ یاد رکھیے,
اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے. پھر مسائل قلب یعنی باطنی مسائل. آپ بولیں گے یہ نئی بات کدھر سے آ گئے بھائی؟ اب تک تو یہ نماز، روزہ، حج، کاروبار، نوکری پر گھوم رہا تھا، یہ اب دل میں آ گیا. اب یہ دل کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسائل باطنیہ، باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ، باطنی فرائض. اب ایک تعداد ہوگی جس کے لیے صحیح نئی باتیں ہوں گی. یہی تو ناصور ہے کہ یہی نہیں بتا کہ یہ نئی باتیں کہ پرانی باتیں کہ ہماری کام کی باتیں. مثلا عاجزی اور اخلاص، توکل، یہ کس کو بولتے ہیں؟ کیا یہ نہیں سیکھیں گے؟ ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کہ اخلاص حاصل ہو، عاجزی حاصل ہو، توکل، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ کرنا حاصل ہو جائے. اسی طرح باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری. اب تکبر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جانتے ہوئے کہ متکبر کے لیے سخت عذاب ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ریاکار کے لیے سخت عذاب ہے، یہ جانتے ہوئے کہ حاسد کے لیے سخت عذاب ہے. ریاکاری کسے کہتے ہیں کہ میں ریاکاری سے بچوں؟ حسد کسے کہتے ہیں کہ میں حسد سے بچوں؟ تکبر کسے کہتے ہیں کہ میں تکبر سے بچوں؟ پھر ان کا علاج سیکھنا یہ ہر مسلمان پر انتہائی فرض ہے، انتہائی فرض ہے، لازمی طور پر سیکھنا پڑے گا. اسی طرح ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان وغیرہ، ان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے تاکہ ان گناہوں سے بچا جا سکے. یوں سمجھیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک نصاب زندگی ہے جو ہماری شریعت نے ہمیں دیا. ہم دنیا میں آئے، دنیا کو آپ ایک لائک انسٹیٹیوشن قرار دیں. ایک انسٹیٹیوشن، آپ سیکھنے کے لیے ادارے میں جاتے ہیں نا، دنیا میں آئے تو ہر انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی سلیبس ہوتا ہے، کوئی نصاب ہوتا ہے. اب ہم دنیا میں آئے تو ہمیں دنیا میں آ کر ایک نصاب زندگی دیا گیا ہے. اسلام قبول کیا ایک شخص نے، اسلام قبول کرتے یا وہ پوچھتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ پوچھے گا نا میں کیا کروں؟ اسلام قبول کر لیا، اس کے ہاتھ میں ایک سلیبس دیا جائے گا، اب تم یہ کرو. اور الحمدللہ ہر چیز رائٹنگ میں موجود ہے. یہ کیجئے، پہلے یہ سیکھیے، پھر یہ سیکھیے، پھر یہ سیکھیے، پھر یہ سیکھیے. یہ تھیوری ہے، یہ پریکٹیکل، یہ تھیوری یہ پریکٹیکل ہے. اچھا اب وہ پوچھے گا کہ کیا کیا کمپلسری ہے، تو یہ فرض ہے، یہ سیکھیے، یہ کمپلسری ہے، یہ واجب ہے، سیکھیے، کمپلسری ہے. یعنی اسلام میں ہر چیز کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ اتنا ضروری ہے، یہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ نہ سیکھنے کی صورت میں ہم کس قدر گناہوں میں پڑ رہے ہیں، کس قدر تباہی کا شکار ہو رہے ہیں. سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ کرے کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور ہم سب حاضرین علم دین سیکھنے والے بن جائیں. پھر صرف یہی نہیں، علم دین سیکھنے سے انسان کی دنیاوی کتنی مشکلات آسان ہوتی ہیں. اگر آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں علم دین سیکھا جاتا ہے، عاشقان رسول کا ماحول، عاشقان رسول کا ماحول، بس دعوت اسلامی کا بھی آگے سے آپ کو ماحول میسر ہے، مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں، مدنی انعامات پر عمل کر رہے ہیں، قافلہ کورس کر رہے ہیں، تربیتی کورس کر رہے ہیں، علم دین سیکھنے کے ذرائع ہیں. جامعۃ المدینہ میں درس نظامی، جامعہ میں درس نظامی کر رہا ہے، علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. کتب بھی نہیں، غیبت کی تباہ کاریاں، تکبر، ریاکاری، بدگمانی، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس طرح کی کئی کتب مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہیں. لے پڑھیں ان کو. ان میں فرض علوم کوٹ کوٹ کے بھرے گئے جو ہمیں
کئی فرائض کی ذمہ داری جو علم سیکھنے کی اسے سبکدوش کریں گے، لکھ کر دیے گئے، آسان اردو میں لکھ کر دیے گئے ہم کو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی سہولت کے لیے ایک نظام کائنات مرتب فرمایا اور اس سے فائدہ اٹھانے کے طریقے بھی عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اس کے ارشادات موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں موجود ہے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آقا کی سیرت پاک ہمارے لیے بطور نمونہ عمل بیان کی گئی۔ اب بندہ اگر علم دین سیکھتا ہے نا میٹھے اسلامی بھائیو، آج ہم دنیا کے کئی علوم فنون کو سیکھنے جاتے ہیں ایک کامیاب پرسنالٹی بننے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ مجھے ایک دنیا کا کامیاب فرد بننا ہے، اور ہم کئی علوم و فنون سیکھنے جاتے ہیں۔ دنیا کی کامیاب ترین شخصیت بننے کے لیے ہمارے لیے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ناگزیر ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں وہ پہلو موجود ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب کرتے ہیں۔ اب اگر ہمارے پاس علم دین ہوگا نا تو ہم جو ادھر ادھر مارے پھرتے نا لوگوں کی کتابوں کے پیچھے، آؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیے کہ لوگوں کے دل جیتنا یہ ایک فن ہے۔ اب اندھا پڑھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز تکلم کیا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح گفتگو فرماتے تھے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا، آپ جس سے گفتگو کرتے وہ آقا کا گرویدہ ہوتا، آقا کا غلام بن جایا کرتا تھا۔ آپ کے مسکرانے کا انداز کیا تھا؟ بندہ سوچے، دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو نا، دلوں کو فتح کرنا چاہتے ہو نا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، علم دین، یہاں مت بھاگے، سنتیں پڑھیں۔ فیضان سنت اگر عام ہو گئے ہمارے اندر، ہمیں فیضان سنت نصیب ہو گیا، یعنی سنت کا فیضان انشاءاللہ دنیا پر چھا جائیں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے کھانے کا انداز، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا انداز، ہم لوگ دنیا کے مختلف کھانے پینے سونے اٹھنے کے اندازوں کے پیچھے پاگل ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ فتوحات حاصل کی ہے جس کی نظیر ملتی نہیں ہے، وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عرب اور اطراف کے خطے کے اوپر اسلام کے جھنڈے ہی جھنڈے تھے، جوک در جوک قومیں اسلام کے دامن میں داخل ہوتے گئیں۔ آخر اسلام میں ایسی کیا کشش ہے، اسلام میں ایسی کیا خوبی ہے، اسلام میں ایسی کیا تعلیمات ہے کہ جب ایک مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہوا تجارت کرتا ہے تو اس کا انداز تجارت دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ آخر اسلام میں کیا خوبی ہے؟ ان خوبیوں کو چھوڑا ہے ہم نے۔ آج جو دنیا میں ہم تباہ برباد ہو رہے ہیں، دنیا میں ہم پر جو زوال لگ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز نے مسلمانوں کو عروج دیا ہم نے اس چیز کو چھوڑا، زوال لگ گیا، مسلمان پستی کا شکار ہے۔ ایسے کئی جسمانی ذہنی امراض ہیں جن کا علاج اسلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ علم دین سیکھنے والوں کو وہ مدنی پھول ملتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سورہ حدید کی آیت نمبر 23 میں ایک بڑا ہی نفسیاتی مرض کا علاج بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالی نے کچھ اس طرح ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ اس لیے کہ غم نہ کھاؤ، اس پر جو ہاتھ سے جائے، یعنی جو ہاتھ سے چلا جائے اس پر غم نہ کھاؤ، اور اس پر خوش بھی نہ ہو جو تم کو دیا گیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت نمبر 23 کے اندر اس طرح کا ارشاد موجود ہے۔ اب اس پر غور کیجیے، یعنی نہ غم کرنے سے ضائع شدہ چیز واپس آ جاتی ہے، ایک چیز چلی گئی، اب آپ غم کریں تو وہ چیز واپس نہیں آ جائے گی، اور نہ فنا ہونے والی چیز
اترانے کے لائق ہے کہ ایک چیز میں فنا ہونا ہے میرے پاس ہے، مگر پتہ ہے کہ یہ فنا ہو جائے گی، تو میں اس پر اتراؤ کیوں، اس کو خوش کیوں؟ جو چلی گئی میرے غم زدہ ہونے سے واپس نہیں آئے گی، جو چیز فنا ہو جائے گی میں اس پر اتراؤں کیوں؟ تو خوشی کی جگہ شکر اور غم کی جگہ صبر اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ قرآن سے جو میں نے سورہ حدید بیان کی، اس کی ترجمہ اور تفسیر میں نے تھوڑی سی بیان کی. اب اس کو غور کیجئے، قرآن کیسا حل عطا فرما رہا ہے. یہ حل ذہنی مسائل اور پریشانیوں کے بارے میں لاجواب حل ہے یہ. اور ایک مختصر تو اصول اگر اس کو بندہ ذہن میں بٹھا لے کہ دنیا کی مصیبت اس کی آسا پر سوار نہیں ہوگی، کہ جو چیز چلی گئی اب یہ قرآن پر اگر پڑھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کے ارشادات پر غور کرتا ہے، تو قرآن اس کو ذہنی پریشانی سے بچا رہا ہے. اس کو گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو طرح طرح کی نفسیاتی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سے ایک نفسیاتی بکس مارکیٹ میں ملتی ہیں. قرآن کو پڑھو، قرآن نفسیاتی بیماریوں کا حل دے رہا ہے. قرآن تمہیں حسد کا حل دے رہا ہے، قرآن تمہیں تکبر کا حل دے رہا ہے، قرآن تمہیں احساس کمتری کا حل دے رہا ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو احساس کمتری کا حل قرآن سے بتاؤں، تکبر کا حل قرآن سے بتاؤں، حسد کا حل قرآن سے بتاؤں، بدگمانی کا حل قرآن سے بتاؤں، غیبت کا حل قرآن سے بتاؤں. ہر چیز کا حل قرآن میں موجود ہے. مگر ہم قرآن کے اندر حل ڈھونڈنے کے بجائے ہم دواؤں کی طرف جاتے ہیں، مختلف لوجکس کی طرف جاتے ہیں، علم دین سے دور ہو کر کہیں اور جاتے ہیں. ہماری زندگی کا حل، ہماری زندگی کی تمام تر ضروریات کو ہمارا اسلام، ہمارا علم دین پورا کر رہا ہے، مگر ہم علم دین کو چھوڑ کر اور علوم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین دعوت دیتا ہوں، اب تک ہم علم دین کو چھوڑ کر کہیں اور بھاگے کیا ملا ہے؟ ہم نے کیا پایا؟ ہم نے کھویا ہی کھویا ہے. انسان چاہتا ہے اپنے خیالات کو بلند کرے، انسان چاہتا ہے کہ اپنے جذبات کو بلند رکھے، اس کی سوچ بلند ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنا ہاتھ اونچا رکھنا نیچا رکھنے سے بہتر ہے. اور محدثین لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک پر اگر غور کرے تو سائل جو ہوتا ہے، مانگنے والا جو سائلانہ صورت بناتا ہے، اس کا ہاتھ نیچا رکھتا ہے تو اس کی جو خیال ہے نا، اس کا خیال وہ لو لیول پہ جاتا ہے، پست خیال ہو جاتا ہے. اور جو اونچا رکھتا ہے اس کے حوصلے بلند رہتے ہیں. اب ایک حدیث ہمارے آقا کی ہم پڑھتے ہیں کہ اونچا ہاتھ یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. صرف اس حدیث پر عمل کرو تو ہمارے خیالات میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، ہماری سوچیں تبدیل ہو جاتی ہے. اس طرح ایک حدیث ہے کہ غمگین رہنے سے جلد بڑھاپا آتا ہے. اب حدیث میں غور کریں تو حدیث کن کن چیزوں کا حل، کن کن چیزوں کا علم ہمیں عطا کر رہا ہے. حدیث اسی طرح غصے کا کئی علاج، غصے کا نفسیاتی علاج حدیث سے موجود ہے کہ جب غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے تو لیٹ جاؤ، تمہاری کیفیت تبدیل کر دو، تمہارے غصے کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی. علم دین ہمیں تھکن لگتی ہے، ہم طرح طرح کی دوائیاں لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا دوائیاں نہیں لینی چاہیے، میں صرف یہاں علم دین کی اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن و گمان میں یہ آ جائے کہ ایک عبادات، فرائض، واجبات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، تجارت، ان تمام علوم کے ساتھ ساتھ علم دین ہمیں جسمانی، ذہنی اور روحانی جو صحت و تندرستی دیتا ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. علم دین کی طرف آئیے، علم دین کی طرف آئیے. جیسے کہ ایک روایت کے مطابق ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہمارے یہاں فوتگی ہو جاتی تو لوگ تعزیت کرتے اور چلے جاتے. اب جب تعزیت کر کے چلے جاتے تو تھکن لگتی، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں تلبینہ ہوتا ہے نا دلیا، وہ بنانے کا کہتی، پھر وہ بنا کر سرید کے اوپر تلبینہ ڈالا جاتا اور گھر کی خواتین کو میں کھلا دیتی اور انہیں کہتی
کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تلبینہ دل کے جملہ عوارض کا مکمل علاج ہے اور یہ دل پر سے غم کو اتار دیتا ہے. اب یہ دیکھیں تلبینے کا ایک میں حدیث بیان کی نا، روایت بیان کی، اور اس سے 2-3 چیزیں ملی. تھکن اتری، گویا کہ ملٹی وٹامن کا کام کرے گی، تھکن اتار کر ایک صحت و تندرستی کی طرف لے کے جائے گی، اور دل پر سے غم کا اثر دور کرتا ہے. یہ ایک علاج ہے حدیث پاک میں. حدیث پاک میں بہت سارے علاج ملے، مگر ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہاں میرا مقصد یہ ہے کہ ہم علم دین کی طرف آئیں. تھکن لگی ہے، تسبیح فاطمہ پڑھ لیتے تھکن اتر جاتی ہے. آپ کے بالکل تجربے تو ثابت ہے، زبردست تھکن ہوتی ہے. اور سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. یقین مانیے نیند ایسی کہ 8 گھنٹے تک بندہ نہ اٹھے، مگر اٹھنا 2-3 گھنٹے میں ہے. کام ہوتے یہ تسبیح پڑھ کر سو جاؤ، 2-3 گھنٹے میں اٹھو. اب یقین مانیے ایسے ہوتے جیسے فریش ہو گئے. یہ پیچھے جو امیر سنت ہے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ یہ ایک عمل عطا فرمایا تھا. اس طرح روحانی علاج کے اندر مدنی پنسورے کے اندر اتنے ہمارے پاس علم دین کے حوالے سے مدنی پھول موجود ہیں جس سے ہماری دنیا اور آخرت سنورتی ہے. میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، طرح طرح کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. یوں کر دو، کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اب ایک حدیث پاک بڑی واضح طور پر ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جب تمہیں تمہاری بیوی سے تکلیف ہو تو اس کی خوبیوں پر نظر کر لو، تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی. ایک مطلب ایک خلاصہ عرض کرو حدیث پاک کا کہ بھائی اس میں کوئی تو خوبی ہوگی، خوبی پر نظر کرو، تمہارا گھر چلتا رہے گا. گھر چلانے کے مدری پھول بیان کیے گئے، بچوں کو پالنے کے مدری پھول حدیث پاک میں بیان کیے گئے. بچوں کی خیر خواہی کیسے کرنی ہے، بچوں کی دلجوئی کیسے کرنی ہے. یعنی ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ اتنا عظیم ہے کہ نابالغ کے حقوق بیان کرتا ہے ہمارا دین. نابالغ بیچارہ کیا بولے گا، چاہے چھوٹا بڑا بچہ منہ میں زبان نہیں ہے. اب جا کر آپ نے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دی جو اس کی ہو گئی. اسلام اب اس کی دی ہوئی چیز کہ یہ اپنی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا، مگر اسلام نابالغ کی چیز کی حفاظت کرتا ہے. ماں باپ کو تاکید کرتا ہے کہ یہ اس کی ہو گئی. اب اس کا استعمال یہ ہے، یعنی اسلام اتنا عظیم اور اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے، اور ہم اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر، علم دین کو چھوڑ کر ہم طرح طرح کے علوم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور کئی ایسے مواقع جن میں یاد رکھیے کہ ہمارا جانا ہمیں گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے. لہذا سب سے پہلے عقائد کا علم، پھر جو عبادات ہیں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، حسب حال اس کا علم، ساتھ ہی آئیے مہلکات، ریا، تکبر، غرور، حسد، غیبت، جھوٹ، ان کا علم، توکل، اخلاص، صبر، شکر، ان کا علم، یہ سب سیکھنا ہے. ان سب کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری زندگی کا نصاب ہے، مسلمان کی زندگی کا نصاب ہے. اور اس کی آؤٹ لائن اتنی آؤٹ کلاس ہے، اس ہماری جو اسلام نے جو ہمیں ہماری زندگی کا نصاب دیا ہے، سلیبس دیا، اس کی آؤٹ لائن اتنی آؤٹ کلاس ہے، یعنی اتنا وسیع علم ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے علم ختم نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا. قرآن پڑھتے رہیے، جب پڑھتے ہیں نیا علم، جب پڑھتے ہیں نیا مدری پھول، فقہ پڑھتے رہیے. شادی ہوئی علم سیکھو، کاروبار کرنا ہے علم سیکھو، تجارت کرنا ہے علم سیکھو، نوکری کرنی ہے علم سیکھو. یعنی فرائض اور واجبات اور حلال و حرام کا تو علم سیکھو. تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے لیکن حساب کتاب کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. آپ ڈاکٹر بن گئے، آپ کے MBBS ڈگری کیا کہتی ہے یہ سیکھا. آپ کا اسلام علاج کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ نہیں سیکھیں گے کہ کہاں علاج کرنے میں میں اللہ کی ناراضگی مول لوں گا، یہ نہیں سیکھیں گے کہ مسلمان یہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور عبادت کے لیے علم سیکھنا ضروری ہے. یہ یاد رکھیے. تو انشاءاللہ علم دین سیکھیں گے.
آئیے اب کچھ میں آپ کو فضیلت بھی سنا دیتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور اس کی ہدایت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. ایک اور حدیث سنیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک علم معزز کی عزت کو بڑھاتا ہے اور غلام کو اس قدر بلندی عطا کرتا ہے کہ وہ بادشاہوں کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. کیسی کیسی حدیث ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات میں سے اسے کفایت کرے گا اور اسے اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس جگہ کا اسے گمان بھی نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سے محبت عطا فرمائے. ایک اور حدیث سنیے کہ ہر چیز کا ستون ہوتا ہے اور اس دین کا ستون دین کی سمجھ ہے. ایک اور حدیث سنیے تمہارا بہترین دین وہ ہے جو زیادہ آسان ہو اور بہترین عبادت دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے. تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیکھو تو صحیح ہے. علم دین سیکھنے کے وہ ذرائع ہمیں دیں. ارے آپ کے پاس 5 منٹ ہے 5 منٹ آ جاؤ مدنی تربیت گاؤں میں انشاءاللہ علم دین سکھایا جائے گا. ارے رات کو آپ کے پاس ہے کوئی 40-45 منٹ مدرسۃ المدینہ بالیگان میں آ جاؤ آپ کو علم دین سکھایا جائے گا. ہے 2-4 منٹ ہے نہیں ہے بھائی. 1 منٹ ہے 1 منٹ کہتا ہے 1 منٹ دے دو 1 منٹ ہے نا. کھولو مدری چینل علم دین سکھایا جائے گا. 1 منٹ ارے کھولو تو صحیح مدری چینل. آپ کو پتا چلے مدری چینل خود کہ 100 بر کی مبلغ ہے الیکٹرانک مبلغ ہے. علم دین سکھاتا ہے مدنی چینل. قرآن کا علم حدیث کا علم فقہ کا علم ارے روحانی علاج بھی آپ کو مدنی چینل سکھا رہا ہے. علم دین سیکھنے کا ذوق اور شوق تو پیدا ہو. نماز سیکھنی ہے آؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں. قرآن سیکھنا ہے آؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں. روزے کے احکام سیکھنے آؤ دعوت اسلامی کے ماحول. عالم بننا ہے آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں. حافظ بننا ہے آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں. مبلغ بننا ہے آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں. سنتیں سکھانی ہے آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں. قرآن پڑھنا سیکھنا سکھانا ہے آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں. مفتی بننا ہے مفتی بننا ہے آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں. آ جاؤ. ارے کیا بننا ہے بولو نیک بننا ہے. کیا بننا ہے آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں. ماحول ہے. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو. اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو. الحمدللہ یہ ماحول عاشقان رسول کا ماحول ہے. یہاں اہل علم ملتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھی ہے. 7 فائدے ہیں. ایک یہ کہ وہ شخص جو علم دین سیکھنے کے لیے صحبت اختیار کرے گا کہ وہ شخص طالب علموں کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے اور ان کا سا ثواب پاتا ہے. دوسرا جب تک اس مجلس سے بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا. تیسرا جس وقت یہ اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے ہر قدم پر نیکی پاتا ہے. چوتھا
علم کے حلقے میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے جس میں یہ بھی شریک ہو جاتا ہے. پانچواں، علم کا ذکر سنتا ہے جو کہ عبادت ہے. چھٹا، وہاں جب کوئی مشکل مسئلہ سنتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا اور اس کا دل پریشان ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کے نزدیک منکسر القلوب میں شمار کیا جاتا ہے. ساتواں یہ کہ اس کے دل میں علم کی عزت اور جہالت سے نفرت پیدا ہوتی ہے. قرآن پاک میں 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ آپس سے برابر نہیں. عالم و جاہل برابر نہیں، خبیث و طیب برابر نہیں، دوزخی اور جنتی برابر نہیں، اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اسی طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، سردی اور گرمی برابر نہیں، زندے اور مردے آپس میں برابر نہیں. تو عالم اور جاہل یہ برابر نہیں ہے. اتنی فضیلت ہے علم دین کی. ارے فرشتے کس کے آگے اپنے پر بچھاتے ہیں؟ کس کے آگے یار؟ اب بتاؤ. چلو دنیا کی کتابیں پڑھنے والوں، آپ کو اتنا تو پتا ہے نا کہ یہ علم دین سیکھنے والا طالب علم ہے کہ فرشتے اس کے قدموں میں اپنے پر بچھا دیتے. یہ علم دین سیکھنے والا طالب علم اسٹوڈنٹ ہے کہ جب گھر سے دروازے سے نکلتا ہے، موزے کپڑے پہنتا ہے، اس کے گھر سے نکلتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب علم دین سیکھنے کے لیے، اور آج ہم اسی سے دور چلے ہیں. اے میرے مدری چینل کے ناظرین، نیت کر لو کہ آپ کے گھر میں کم از کم کچھ نہیں ایک بچہ تو عالم بنے. ایک بچہ عالم بنا دو. عالم فرض علوم تو سب نے سیکھنا ہے. فرض علوم تو سب نے سیکھنے ہیں. ماں نے سیکھنے، باپ نے سیکھنے، اولاد نے سیکھنے، سب نے اپنے حسب حال فرض علوم تو سیکھنا ہی ہے. مگر ایک کام کرو، اپنے ایک بچے کو عالم بنانے کی نیت کر لو. یہ کم از کم کہہ رہا ہوں. اللہ کرے کہ ہمارا ہر بچہ عالم دین بنے، حافظ عمل، حافظ قرآن بنے. ہمارا بچہ مسجد کا مصلی سنبھالے، مسجد کی امامہ سنبھالے، مبلغ دعوت اسلامی بن کر ساری دنیا میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا دے. قرآن کی تعلیم عام کرے، قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے اور دوسروں کو پڑھائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. آسان صورت اپنے گھر میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب رکھیں. دیکھیے یہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. نیت کرتے جائیے. اپنے گھر میں غیبت کی تباہ کاریاں رکھیں. اپنے گھر میں نماز کے احکام رکھیں. اپنے گھر میں نیکی کی دعوت کی کتاب رکھیں. اس طرح مخطوط المدینہ کے دیگر رسالے، پھر مخطوط المدینہ کا مطبوعہ کنز الایمان خزانہ العرفان رکھیں کہ تاکہ ہم قرآن کو پڑھتے، قرآن کو سیکھتے، قرآن کو سمجھتے چلے جائیں. اور اپنے بچوں کو اس کا پابند بنے، خود بھی پابند بنے، خود بھی پڑھے نا، کتاب کھولے نا. وقت ہے. اپنے ٹیلی فون کے وقت کو تھوڑا سا نکالیں، فضولیات کو نکالیں، اور فضول و گناہ برے جو اوقات ہم صرف کرتے ہیں ان کو فارغ کریں. انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا وقت ہی وقت ہے. اور بس یہ ساتھ دے دعوت اسلامی کا کہ علم دین سے جو دوری ہوئی ہے نا ہمارے معاشرے میں، ہم اس کو ختم کریں گے. یہ چینل کے ناظرین بھی نیت کریں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ علم دین سیکھنے کے لیے کتنے اسلام میں جمع ہوئے ہیں. علم دین سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، فرض علوم سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ عز و جل. اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے. تو میرے چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، ہر ایک نیت کریں. آپ کے پاس اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے.
اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، فضولیات میں وقت صرف کرنے کا ٹائم ہے، فضول قسم کے گناہ بڑے ٹی وی پر سلسلے دیکھنے کا ٹائم ہے، نہیں ہے ٹائم تو علم دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ اگر قبر میں مجھ سے سوال کر لیا گیا علم دین نہ سیکھنے کا جو مجھ پہ فرض تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ کبھی سوچا ہے میں کیا جواب دوں گا؟ آپ کتنی بڑی کوالیفیکیشن کے مالک ہیں، پلیز ٹرائی ٹو کنسیڈر، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ کتنی بڑی کوالیفیکیشن کے مالک ہیں، آپ کو قبر میں کون سا علم کام آئے گا اتنی تو سمجھ آئے گی کہ ہمیں اس فرض علوم کے بارے میں جو ہم پر فرض تھا نہیں سیکھا، قبر میں سوالات ہو گئے، ہم کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن سوالات ہو گئے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ابھی یقین مانیے حالت آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے اسلامی و مدنی قافلوں میں گئے، ان کے ساتھ ایک 70 سال کا بوڑھا تھا، 70 سال کا بوڑھا تھا قافلے میں، مدنی قافلے میں. اس 70 سال کے بوڑھے نے کہا کہ آج زندگی میں پہلی بار قرآن کو دیکھ رہا ہوں. یہ حال ہے اس معاشرے کا، زندگی میں پہلی بار 70 سال کا بوڑھا کہہ رہا ہے زندگی میں پہلی بار قرآن کو دیکھ رہا ہوں. یہ حال ہے معاشرے کا. ہم لوگ بہت زیادہ غفلت میں، دنیا بہت زیادہ اپنا جال پھیلاتی چلی جا رہی ہے. ابھی ضرورت ہے مدنی قافلوں میں سفر کی، کرنے اور کروانے کی، مدنی چینل دیکھنے اور دکھوانے کی، اجتماع میں آنے اور لانے کی، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے دعوت اسلامی کے ماحول سے جوڑنے کی ضرورت ہے. گناہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور اس کے نہ سیکھنے کے جو نقصانات ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.